ڈاکٹر کہتی ہے یہ لڑکی 3 مہینے سے حاملہ ہے، نکالو اسے حویلی سے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ سلمان آغا کی دھاڑ پر فاریہ نے رحم طلب نظروں سے عاشر کی طرف دیکھا۔ سال پہلے بنی ہو کر وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، مگر دونوں میں غربت نہیں تھی کیونکہ فاریہ سرونٹ کوارٹر میں سوتی تھی۔ مگر ایک طوفانی رات آسمانی بجلی کے خوف سے بھاگتی وہ عاشق خانزادہ کے بیڈ روم میں جا پہنچی، جسے نکاح کی کشش نے پاگل کیا، اور وہ اپنی شدت اس کے نازک وجود میں اڑیلنے لگا، مگر اب خاموشی تماشائی بنے کھڑا تھا۔ اسے چھوڑے 5 سال گزر چکے تھے۔ عاشر بزنس میٹنگ کے لیے شہر کے سب سے بڑی کمپنی کے CEO سے ملنے پہنچا تو نیم پلیٹ پر مسز عاشر لکھا دیکھ۔ حویلی کے وسیع اور صحن میں رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن فضا میں موجود تناؤ ہر شے پر بھاری تھا۔ سلمان آغا کے ہاتھ میں موجود میڈیکل رپورٹ کا آغاز ان کے غصے سے کانپ رہا تھا۔ ان کے سامنے فاریہ فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی، جبکہ حویلی کے باقی افراد تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سلمان آغا کی گرجدار آواز گونجی۔ ڈاکٹر کہتی ہے یہ لڑکی 3 مہینے سے حاملہ ہے۔ بولو فاریہ، کس کا خون ہے یہ؟ کس کے ساتھ مل کر تم نے اس حویلی کی غیرت کا جنازہ نکالا؟ فاریہ نے ڈر سے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے اور رحم طلب نظروں سے چند قدم دور کھڑے عاشر کی طرف دیکھا۔ وہی عاشر جو اس کا شوہر تھا، جس کے نکاح میں وہ 1 سال پہلے بنی بن کر آئی تھی۔ آقا جی، میں بے گناہ ہوں، فاریہ کی آواز بمشکل نکلی۔ بے گناہ؟ شہروز نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی فاریہ۔ آقا جی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، سرونٹ کوارٹر میں اسے اکیلے رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اب بھگتے ہیں اس کی بد کرداری۔ زنیرہ نے تیکھے لہجے میں لقمہ دیا۔ دیکھیں، اس نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی۔ سلمان آغا نے دوبارہ دھاڑ کر عاشر کو پکارا۔ عاشر، تم خاموش کیوں ہو؟ تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی؟ یہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری عزت ہی ہے۔ عاشر نے نظر جھکا لی۔ اس کی ذہن میں وہ طوفانی رات گھوم رہی تھی جب بجلی کے کڑکنے سے ڈر کر فاریہ اس کے بیڈ روم میں پناہ لینے آئی۔ وہ رات جس نے خاموشی سے ان کے درمیان ایک بندھن قائم کر دیا تھا، مگر جس کا اقرار کرنے کی ہمت عاشر میں آج بھی نہیں تھی۔ عاشر نے سخت لہجے میں کہا، میں کیا بولوں ابا جی، جو نظر آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فاریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتی ہوئی عاشر کے پاس پہنچی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ عاشر، خدا کے لیے کچھ بولیں، آپ جانتے ہیں میں جھوٹی نہیں ہوں۔ وہ رات آپ کو یاد ہے نا؟ عاشر نے سختی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ کون سی رات فاریہ؟ ہمارے درمیان تو کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ تم سرور کوارٹر میں رہتی تھی اور میں اپنے کمرے میں۔ اب اپنے گناہوں کا بوجھ میرے سر مت ڈالو۔ عاشر، فاریہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ اتنے صفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی اولاد ہے۔ سلمان آغا نے آگے بڑھ کر فاریہ کے بال پکڑ لیے۔ بس بہت سن لیا، تمہارا جھوٹ پہلے گناہ کیا اور اب میرے بیٹے پر تہمت لگاتی ہو۔ نکالو اسے یہاں سے، اس حویلی سے، ابھی اور اسی وقت۔ ابا جی رحم کریں، فاریہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ باہر رات ہے، اندھیرا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں مرضی جاؤ، مر جاؤ یا کسی کھائی میں گر جاؤ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، شہروز نے طنز کیا۔ حویلی کی پاکیزگی تمہارے جیسے وجود سے میلی ہو رہی ہے۔ سلمان آقا نے فاریہ کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ فاریہ بار بار مڑ کر عاشر کو دیکھ رہی تھی، اس امید میں کہ شاید اب وہ پکارے گا، شاید اب وہ سچ کہے گا کہ رکو ابا جی، یہ میرا بچہ ہے۔ مگر عاشر نے رخ موڑ کر دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچ کر سلمان آقا رک گئے۔ آج سے اس حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اگر کبھی ادھر کا رخ کیا تو گولی مار دوں گا۔ آقا جی، ایک بار میری بات تو سنیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ سلمان آقا نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ فاریہ باہر کی کچی سڑک پر گری، اس کے ہاتھ چھل گئے تھے اور ماتھے پر چوٹ آئی۔ پیچھے سے حویلی کا بھاری بھرکم دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ باہر خوب اندھیرا تھا اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ فاریہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں ہڑبڑاتی ہوئی بڑبڑائی، سنا تم نے؟ تمہارے باپ نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ آج سے میرا کوئی شوہر نہیں، کوئی حویلی نہیں، آج سے فاریہ صرف تمہاری ماں ہے۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے چلنا شروع کیا۔ اس کے پیچھے وہ عالیشان حویلی کھڑی تھی جہاں اس کی عزت نیلام ہوئی تھی، اور سامنے وہ نامعلوم راستہ تھا جس پر اسے تنہا چلنا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی تھی، جیسے آسمان بھی اس کی بے بسی پر رو رہا ہو، مگر فاریہ کے دل میں اب آنسو نہیں بدلے اور بکا کی آنکھ سلگ رہی تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ فاریہ کے کپڑے کیچڑ اور پانی سے تر تھے، لیکن اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کی آگ نے اسے بچا رکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ آتے اور جاتے تھے، جہاں کسی کو کسی کی پہچان سے غرض نہیں تھی۔ بینچ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسٹیشن کی مدھم روشنی میں اس کا اداس چہرہ اور چھلے ہوئے ہاتھ کسی حادثے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ بیٹی، اس حال میں یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟
ایک دم مگر ایک نرم مگر گونجتی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ فاریہ نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ یہ دانیال تھا جو شہر کی ایک بڑی فلاحی تنظیم کا سربراہ تھا اور اکثر رات گئے بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے یہاں کا چکر لگاتا۔ فاریہ نے ڈر کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کون ہیں؟ دانیال نے اطمینان سے قریب پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خوفزدہ مت ہو، میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں، میرا نام دانیال ہے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی لگنے والی لڑکی رات کے اس پہر ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر کیوں رو رہی ہے؟ فاریہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، معزز صاحب عزت و حویلیوں کے بند دروازوں کے پیچھے دفن ہو گئی، اب تو بس یہ تماشا باقی ہے۔ دانیال نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہارے ماتھے سے خون بہ رہا ہے، چوٹ گہری ہے، چلو میرے ساتھ، ہماری تنظیم کا مرکز قریب ہے، وہاں عورتیں بھی ہیں، تم خود کو محفوظ پاؤ گی۔ فاریہ کی ہچکی بن گئی۔ محفوظ؟ جہاں میرا شوہر مجھے تحفظ نہ دے سکا وہاں کوئی اجنبی کیسے دے گا؟ اس نے مجھے وہاں دھکا دیا جہاں سچ مر جاتا ہے۔ اس نے مجھ پر وہ الزام لگایا جو ایک عورت کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ دانیال نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا تم نے وہ گناہ کیا جس کا تم پر الزام لگا؟ فاریہ نے تڑپ کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ خدا کی قسم، میں نے اس شخص کے سوا کسی کا سایہ بھی اپنے وجود پر نہیں پڑنے دیا۔ وہ میرا نکاح تھا، میرا مان تھا، مگر اس نے اپنی انا اور پاپ کے ڈر سے مجھے بازار کی عورت بنا کر نکال دیا۔ دانیال کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، بیٹی یاد رکھو، دنیا ان پر ہی پتھر پھینکتی ہے جو پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ اگر تم یہاں بیٹھ کر روتی رہی تو تم وہی بن جاؤ گی جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مٹ جاؤ تاکہ ان کا ضمیر سو سکے۔ کیا تم انہیں یہ سکون دینا چاہتی ہو؟ فاریہ نے آنسو پوچھتے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چنگاری چمکی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر اٹھو۔ دانیال نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا بلکہ اسے خود اٹھانے کا اشارہ کیا۔ تمہارے اندر ایک نئی زندگی پل رہی ہے۔ اس بچے کا کیا قصور کہ اس کا باپ بزدل ہے؟ اسے ایک مضبوط ماں کی ضرورت ہے، ایک بے بس ونی کی نہیں۔ فاریہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ دانیال مسکرایا۔ کیونکہ میں نے بھی زندگی میں بہت کچھ کھو کر پایا ہے۔ مجھے انسانوں میں سرمایہ کاری کرنا پسند ہے۔ میں تمہیں چھت دوں گا، تعلیم دوں گا اور ہنر دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے کہ تم کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ فاریہ نے اسٹیشن کی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ آج سے میری پچھلی زندگی ختم۔ وہ فاریہ مر گئی جو ماری جاتی تھی، جو سسکتی تھی۔ دانیال اسے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بنی بنا کر رکھا تھا، کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ فاریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف اپنا نام لکھنا جانتی ہوں، آقا جی کہتے تھے کہ عورت کا نام سے خدمت کرتا ہے۔ دانیال نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا، تو پھر کل سے تمہارا پہلا سبق شروع ہوگا۔ ہم تمہیں صرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھائیں گے، ہم تمہیں بزنس سکھائیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم ان کے سامنے ان سے زیادہ طاقتور بن کر کھڑی ہوگی تو ان کی نظریں کہاں جھکتی ہیں۔ وہ گاڑی ایک پرسکون عمارت کے سامنے رکی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بوڑھی عورت جنہیں سبھی جی کہتے تھے آگے بڑھی۔ دانیال نے مختصر الفاظ میں کہا، بی جی یہ ہماری نئی مہمان ہے، اسے زندگی کی طرح واپس لانا ہے۔ بی جی نے فاریہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس لمس میں وہ مانتا تھی جو فاریہ کو اپنی ماں سے بھی نہیں نصیب ہوئی۔ فاریہ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہاں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے کی خراشیں دیکھی اور پھر اپنے پیٹ کو چھوا۔ بیٹا ہم دونوں مل کر ایک نئی دنیا بنائیں گے، اس نے سرگوشی کی۔ ایک ایسی دنیا جہاں تمہاری پہچان تمہارا باپ نہیں، تمہاری ماں کی کامیابی ہوگی۔ اسی رات جب شہر سو رہا تھا، فاریہ نے زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی انگوٹھی اور بالیاں بی جی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے بیٹی؟ بی جی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ماضی کی زنجیریں ہیں، فاریہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ان کو بیچ کر میری پڑھائی کی کتابیں منگوا دیں۔ میں اب سے فاریہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے کچھ بننا ہے، بہت بڑا بننا ہے۔ دانیال دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ریلوے اسٹیشن سے جس عورت کو اٹھایا ہے وہ ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک طوفان ہے جو خاموشی سے پل رہی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں فاریہ کو پہلی بار سکون کی نیند آئی۔ حالانکہ اس کا جسم درد کر رہا تھا، اسے خواب میں اب حویلی کے دروازے نہیں بلکہ اونچی عمارتوں کے دفتر نظر آ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر کتنا کٹھن ہوگا، لیکن اس نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا۔ 5 سال بعد آصف خانزادے کی حویلی کا وہی صحن جو کبھی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا اب ویرانی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ دیواروں سے پلاسٹر جھڑ رہا تھا اور وہ رونق اب کہیں مفقود تھی۔ سلمان آغا ویل چیئر پر بیٹھے خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کی صحت اب انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ حویلی کے معاملات سنبھال سکیں۔ عاشر اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں کے ڈھیر میں گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی مسلسل ناکامیاں اور بے خواب راتوں کا پتہ دے رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور شہروز بدحواسی میں اندر داخل ہوا۔
عاشر وہ ہو گیا جس سے ڈر تھا. بینک والوں کو نوٹس آ گیا اگر ہم نے اگلے 1 مہینے میں قرضہ واپس نہ کیا تو وہ حویلی کو نیلامی کا اشتہار دے دیں گے. عاشر نے غصے سے فائل میز پر پٹک دی. تو میں کیا کروں شہروز؟ تم نے ہی کہا تھا کہ اس ٹیکسٹائل مل میں انویسٹمنٹ کرو, منافع ہوگا. اب وہ مل بھی ڈوب گئی اور میرا سارا کیش فلو بھی ختم ہو گیا. زنیرہ بھی وہی موجود تھی. اس نے اپنے مہنگے زیورات کو چھوتے ہوئے کہا, بھائی کچھ بھی کریں یہ حویلی نہیں بکنی چاہیے. میرے سسرال میں کیا عزت رہ جائے گی؟ ابا جی تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. عاشر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ زنیرہ کو دیکھا. عزت؟ زنیرہ, جب خالی ہو تو عزت صرف تصویروں میں رہ جاتی ہے. تم لوگ صرف مشورے دے سکتے ہو, حال کسی کے پاس نہیں. شہروز نے احتیاط سے ایک نئی فائل عاشر کے سامنے رکھی. ایک راستہ ہے, FS گروپ انڈسٹریز. یہ پچھلے 3 سالوں میں ملک کا سب سے بڑا بزنس گروپ بن کر ابھرا ہے. ان کی CEO کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے کاروبار خرید کر انہیں دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے. اگر وہ ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دیں یا ہمیں جوائنٹ وینچر کی پیشکش قبول کر لیں تو ہم بچ سکتے ہیں. عاشر نے فائل کھولی. FS گروپ؟ میں نے سنا ہے ان کی CEO بہت سرکیر خاتون ہے. کوئی ان کا نام تک نہیں لیتا, نہ جانتا ہے. سب انہیں صرف میڈم CEO کہتے ہیں. وہ ہم جسے چھوٹے اور بحران زدہ بزنس میں کیوں دلچسپی لیں گی؟ کیونکہ ہماری لوکیشن اور انفراسٹرکچر اب بھی بہترین ہے. شہروز نے قائل کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کی سیکرٹری سے بات کی ہے, انہوں نے کل صبح میٹنگ کا وقت دیا ہے. تمہیں خود جانا ہوگا عاشر, یہ ہماری آخری امید ہے. عاشر نے ایک گہری سانس لی. ٹھیک ہے, میں جاؤں گا. اگر یہ ڈیل ہوئی تو سمجھو خانزادہ کا نام مٹی میں مل گیا. دوسری طرف شہر کے سب سے جدید اور عالیشان بزنس ٹاور کی آخری منزل پر ایک پرتعیش آفس میں خاموشی کا راج تھا. دیواریں کانچ کی تھی جہاں سے پورا شہر قدموں سے بچھا نظر آتا تھا. دانیال کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جو عاشر کے پاس تھی. وہ آ رہا ہے فاریہ, کل صبح 11 بجے. دانیال نے مزید میز کی دوسری طرف بیٹھی خاتون سے کہا. فاریہ جو اب ایک کہانی نفیس اور مہنگے لباس میں انتہائی نفیس اور مہنگے لباس میں ملبوس تھی, اس نے اپنی کرسی گھمائی. اس کے چہرے پر وہ پرانی معصومیت اب ایک مضبوط عزم میں بدل چکی تھی. اس کی آنکھوں میں ذہانت اور ایک عجیب سی سرد مہری تھی. 5 سال دانیال, فاریہ کی آواز میں ایک گہری گونج اٹھی. 5 سال لگے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں جہاں میں اس کے سامنے ایک سوال بن کر نہیں بلکہ ایک جواب بن کر کھڑی ہو سکوں. دانیال نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. وہ بہت برے حال میں ہے فاریہ, ان کی ملیں بند ہو رہی ہیں, حویلی گروی ہے اور سلمان آغا بستر مرگ پر ہیں. کیا تم واقعی یہ ڈیل کرو گی یا یہ صرف تمہارا انتقام ہے؟ فاریہ نے ایک پین سے کاغذ پر دستخط کیا اور سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا. انتقام بہت چھوٹا لفظ ہے دانیال. میں انہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے 5 سال پہلے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بیگا کی بھیک اس عورت سے مانگے جسے انہوں نے کچی سڑک پر دھکا دیا. میں انہیں معاف نہیں کروں گی, لیکن میں انہیں مٹنے بھی نہیں دوں گی, ابھی نہیں. اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک 5 سالہ خوبصورت بچہ بھاگتا ہوا اندر آیا. مما دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ڈرائنگ تھی جس میں ایک بہت بڑا سا گھر اور 2 لوگ بنے ہوئے تھے. فاریہ کے چہرے کی سختی لمحوں میں پگھل گئی. اس نے ہادی کو گود میں اٹھا لیا. ہمارے بیٹے نے کیا بنایا ہے؟ واہ, یہ تو بہت پیارا ہے. ہادی نے معصومیت سے پوچھا. مما ہم اس بڑے گھر میں کب جائیں گے جہاں آپ کہتی تھی کہ بہت سے درخت ہیں؟ فاریہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نم ہوئی, پھر اس نے خود پر قابو پایا. بہت جلد بیٹا, بہت جلد. وہاں میں کوئی بلانے آئے گا. دانیال نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا. تم جانتے ہو فاریہ ہادی کی شکل دن بدن اس سے ملتی جا رہی ہے. اگر وہ اسے دیکھے گا تو پہچاننے میں دیر نہیں لگائے گا. فاریہ نے ہادی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. اسے پہچاننے کا حق اس دن ختم ہو گیا تھا جب اس نے ایک طوفانی رات میں اپنی اولاد کو یہ گناہ قرار دے کر ٹھکرا دیا. ہادی صرف میرا بیٹا ہے, اس کا کوئی باپ نہیں. لیکن وہ کل آ رہا ہے, دانیال نے یاد دلایا. آنے دو اسے, فاریہ نے سخت لہجے میں کہا. کل اسے معلوم ہوگا کہ جس فنی کو اس نے پاؤں کی جوتی سمجھا تھا آج وہی جوتی اس کے سر کا تاج بننے کی حیثیت رکھتی ہے. دانیال کل کی میٹنگ کی تیاری کرو. میں چاہتی ہوں کہ اسے آفس کے باہر کم از کم 2 گھنٹے انتظار کروایا جائے. اسے احساس ہونا چاہیے کہ وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے. اگلی صبح عاشر اپنے بہترین سوٹ میں ملبوس FS گروپ کے دفتر پہنچا. وہ خود کو پر اعتماد دکھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی. جیسے ہی وہ استقبالیہ پر پہنچا اسے روک دیا گیا. سر, میڈم ابھی ایک ضروری میٹنگ میں ہے, آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ریسپشنسٹ نے پیشے ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. عاشر ایک صوفے پہ بیٹھ گیا. 1 گھنٹہ گزرا, پھر 2.
اس کا پارا چڑھنے لگا۔ وہ جو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا تھا، آج ایک اجنبی عورت کے اشارے پر بیٹھا تھا۔ اسے بار بار اپنے خاندان کی گرتی ہوئی دیواریں یاد آ رہی تھی۔ میڈم آپ کو اب مل سکتی ہے؟ آخرکار آواز آئی۔ عاشر اٹھا اور اس بڑی لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا جس پر چاندی کی ایک تختی لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور سامنے کی نیم پلیٹ پر نظر ڈالی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں لکھا تھا مسٹر عاشر، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ عاشر کا دماغ گھوم گیا۔ مسز عاشر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے غصے سے ہیبت کے ملی جلد جذبات کے ساتھ دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے دوسری طرف بڑی سی میز کے پیچھے ایک کرسی کی پشت اس کی طرف تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہ نام استعمال کرنے کی؟ عاشر نے دھاڑ کر کہا۔ کون ہے آپ اور میری بیوی کا نام اپنے نیم پلیٹ پر کیوں لکھا؟ کرسی ایسے سے گھومی۔ فاریہ نے خاموشی سے نظریں اٹھائی اور براہ راست عاشر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوش آمدید عاشر خانزادہ، سنا ہے آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے؟ فاریہ کے لہجے کی کاٹ نے عاشر کے جسم سے جان نکال دی۔ عاشر کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ سامنے وہی فریحہ تھی، مگر وہ اب وہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے کا جادو جلال، اس کا انداز اور اس کی آنکھوں میں موجود نفرت نے عاشر کو یہ احساس دلایا کہ آج وہ بے بس ہے۔ آفس کے پرتیش کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود عاشر کو پسینہ آ رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی سامنے بیٹھی فاریہ پر جاتی اور کبھی اس نیم پلیٹ پر جو چیخ چیخ کر اس کی پہچان کا اعلان کر رہی تھی۔ فاریہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، جبکہ عاشر کے چہرے پر شکست اور بے یقینی کے پیسوں سے رنگ ابھر کر مٹ رہے تھے۔ چہرے پر شکست اور بے یقینی کے بیچ رنگ ابھر کر مٹ رہے تھے۔ عاشر نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم فاریہ، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ اور یہ نیم پلیٹ؟ فاریہ نے سکون سے اپنی میز پر رکھی ایک قمیص فائل کھولی اور بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا، مسٹر عاشر خانزادہ، یہ ایک بزنس میٹنگ ہے۔ میں یہاں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی کمپنی کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ اپنی نشست سنبھالیں تاکہ ہم کام کی بات شروع کریں۔ عاشر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ فاریہ، تم میری بیوی ہو، غنی ہو کر تم نے حویلی کی عزت نیلام کی اور اب یہاں یہ ناٹک رچا کر بیٹھی ہوں۔ یہ مسز عاشر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تم نے تو 5 سال پہلے ہی مجھے میرا نام مٹی میں ملا دیا تھا۔ فاریہ نے قلم میز پر رکھا اور آہستہ سے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں لگی سرد مہری نے عاشر کے غصے کو ایک لمحے کے لیے منجمد کر دیا۔ عزت؟ فاریہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو عزت کی بات زیب نہیں دیتی عاشر صاحب، اور جہاں تک اس نیم پلیٹ کا تعلق ہے تو یاد دلاتی چلوں کہ آپ نے مجھے حویلی سے نکالا تھا، نکاح سے نہیں۔ کاغذ کے اس ٹکڑے پر میں آج بھی آپ کی بیوی ہوں اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے آپ کا نام مٹایا نہیں بلکہ اسے اس مقام پر لے آئی ہوں جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے خاندان کے 7 نسلیں بھی کم پڑ جاتی۔ عاشر نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے دانیال کے ساتھ مل کر یہ سب حاصل کیا ہے نا؟ حویلی میں بھی تم اسی کے خواب دیکھتے ہوگی، اسی لیے تو وہ بچا۔ زبان سنبھال کر۔ فاریہ کی آواز کمرے میں زور سے گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اپنے گھٹیا ذہن کی گندگی یہاں مت پھیلائیں۔ دانیال وہ انسان ہے جس نے مجھے تب سہارا دیا جب میرا اپنا شوہر بزدلوں کی طرح تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے جینا سکھایا، پڑھنا سکھایا، اور آج میں جو کچھ ہوں اپنی محنت اور اس کے خلوص کی بدولت ہوں۔ عاشر نے طنز کہا، محنت؟ یہ کسی اور چیز کی قیمت ایک معمولی سی ان پر لڑکی 5 سال میں اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کر سکتی ہے؟ فاریہ میں اس کے گرد گھوم کر اس کے قریب آئی۔ اس کے مہنگے عطر کی خوشبو عاشر کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر ناکام مرد ایک کامیاب عورت سے پوچھتا ہے۔ آپ کو تکلیف یہ نہیں کہ میں یہاں کیسے پہنچی، تکلیف یہ ہے کہ آج خانزادوں کی بکر کی چابی اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے جسے آنکھوں نے کتے کی طرح دروازے سے باہر پھینک دیا تھا۔ عاشر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی تہ دامنی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی کمپنی کے ڈیفالٹ کے کاغذات فاریہ کے میز پر پڑے تھے۔ فاریہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی ملوں کے آڈٹ کی رپورٹ ہے۔ آپ کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ بینک اگلے ہفتے حویلی کی نیلامی کا اشتہار دے رہا ہے۔ اگر میں اس ڈیل پر سائن نہ کروں تو کل آپ کے ابا جی سڑک پر ویل چیئر پر بیٹھے ہوں گے۔ عاشر نے لرز سے ہاتھوں سے کاغذ پکڑا۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ فاریہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بدلہ باہر والوں سے لیا جاتا ہے عاشر، میں تو بس ایک بزنس ڈیل کر رہی ہوں۔ میں آپ کے تمام میرے خرید لوں گی، آپ کا سارا قرضہ اتار دوں گی اور حویلی کے کاغذات بھی میرے پاس ہوں گے۔ بدلے میں آپ اور آپ کا خاندان اس حویلی میں میرا کرایہ دار بن کر رہیں گے۔ عاشر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم ہمیں اپنے گھر میں کرایہ دار بناؤ گی؟ فاریہ نے تصحیح کی۔
وہ میرا گھر ہے، اور ہاں ایک اور شرط بھی ہے، سلمان آقا کو میرے سامنے آ کر اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا جو انہوں نے 5 سال پہلے کی تھی۔ وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ عاشر نے بے بسی سے پکارا۔ سنگ دلی میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے، فاریہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جب میں حاملہ تھی اور آپ کے پیروں میں گر کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی تب آپ کا دل موم کیوں نہیں ہوا؟ جب آسمانی بجلی سے گر کر آپ کے کمرے میں آئی تھی تب آپ کے نکاح کی غیرت کہانی تھی۔ آپ نے خاموش رہ کر جو گناہ کیا تھا آج اس کا حساب دینے کا وقت ہے۔ عاشر نے سر جھکا لیا۔ اسے اس رات کی ایک ایک تفصیل یاد آنے لگی، فاریہ کا ڈرنا، اس کا قریب آنا، اور پھر وہ لمحہ جب اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ رات ایک دن اس کے پورے وجود کو نگل لے گی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، عاشر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وقت آپ کے پاس ہے نہیں، فاریہ نے اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل شام تک اگر آپ نے ان کاغذات پر دستخط نہ کیے تو ایف ایس گروپ آپ کی کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے۔ عاشر بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا لیکن رک گیا۔ فاریہ، وہ بچہ وہ کہاں ہے؟ فاریہ کے قلم کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ بچہ مر گیا عاشر صاحب، اسی رات مر گیا تھا جب اس کے باپ نے اسے اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو ہے وہ صرف میرا وارث ہے، اس کا آپ سے آپ کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عاشر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے، مگر فاریہ کی نظریں فائل پر جمی رہی۔ جیسے ہی عاشر کمرے سے باہر نکلا فاریہ نے ایک لمبی سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر کاغذ پر گر گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھالا۔ باہر راہداری میں چلتے ہوئے عاشر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں اسے کھا جائیں گی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک فاتح بن کر نکلا لیکن آج ایک بھکاری بن کر واپس جا رہا تھا، اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اسے اپنی اولاد کا پتہ تو چل گیا تھا مگر اسے چھونے کا حق وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ ایف ایس گروپ کے کانفرنس ہال میں سکوت طاری تھا، لیکن وہ خاموش تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی۔ عاشق خانزادہ جو کبھی اپنی ایک جھلک سے حویلی کے ملازمین کو تھر تھرا دیتا، آج ایک معمولی فائل پکڑے میز کے ایک کونے پر بیٹھا تھا۔ دوسری طرف فاریہ تھی جس کی گرد اس کے وکلا اور سیکرٹریز کا ایک حصار تھا۔ فاریہ نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا، مسٹر عاشر، ڈیل کے کاغذات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے دستخط ہوتے ہی دنیا کی حویلی کی نیلامی رک جائے گی اور آپ کے خاندان کے تمام بینک اکاؤنٹس بحال کر دیے جائیں گے۔ دیکھا فاریہ، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ سودا ہے۔ تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تم جانتی ہو ابا جی اس عمر میں حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ فاریہ نے ایک ہلکا سا کہا لگایا جس میں درد اور طنز دونوں شامل تھے۔ مجبوری؟ عاشر صاحب، جب آپ نے مجھے غنی بنا کر سرمن کوارٹر میں رکھا تھا تب میری مجبوری کہاں تھی؟ جب آپ کے باپ نے مجھے حاملہ حالت میں رات کے اندھیرے میں سڑک پر پھینکا تب فائدہ کون اٹھا رہا تھا؟ میں آج آپ پر کوئی ظلم نہیں کر رہی، میں بس وہی کر رہی ہوں جو آپ کے خاندان کا وتیرہ رہا، طاقت کا استعمال۔ اسی لمحے کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عاشر کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے۔ دانیال نے کرسی کھینچی اور سکون سے بیٹھ گیا۔ خانزادہ صاحب، آپ غلط فہمی میں ہیں، یہ خاندان کا نہیں بزنس کا معاملہ ہے، اور فاریہ کے ہر فیصلے میں میرا مشورہ شامل ہوتا ہے۔ عاشر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فاریہ کی طرف دیکھا۔ تو یہ سچ ہے؟ تم نے اس شخص کے لیے میری حویلی کو داؤ پر لگا دیا؟ فاریہ نے اپنی فائل بند کی اور میز پر تھوڑا آگے جھک گئی۔ دانیال نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے ایک چیز سے ایک انسان بنایا، اور جہاں تک حویلی کا تعلق ہے تو وہ اب خانزادہ کی نہیں میری ہوگی۔ عاشر نے ہکلاتے ہوئے کہا، فاریہ، تم میری سنگ دل نہیں تھی؟ وہ رات، وہ طوفانی رات جب تم میرے کمرے میں آئی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا؟ فاریہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو چمکے مگر اس نے فوراً انہیں پی لیا۔ وہ رات ایک حادثہ تھی، عاشر اور اس حادثے کی سب سے بڑی گواہ وہ اولاد ہے جسے آپ نے گناہ قرار دیا۔ آپ نے اس رات کا احترام نہیں کیا تو میں آج اس کی دہائی کیوں سنوں؟ عاشر نے بے بسی سے کہا، مجھے معاف کر دو فاریہ، بزدل تھا، میں ابا جی کے سامنے نہیں بول سکا۔ میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارے حق میں ہے۔ فاریہ کھڑی ہو گئی۔ حق مانگا نہیں جاتا عاشر، چھین لیا جاتا ہے، اور میں نے اپنا حق چھین لیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بیٹا ہادی کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لائے۔ کچھ دیر بعد ہادی کمرے میں داخل ہوا، وہی چھوٹا بچہ جس کی آنکھیں اور نقش
بالکل عاشر جیسے تھے. جیسے ہی عاشر کی نظر ہادی پر پڑی اس کا دل زور سے دھڑکا. اسے لگا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو. ہادی عاشر کے منہ سے بے اختیار نکلا. اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن فاریہ نے اسے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. قریب مت آئیے گا. فاریہ کی آواز میں اب ایک وارننگ تھی. یہ بچہ اب آپ کو نہیں جانتا. اس کے لیے اس کا باپ وہ شخص ہے جس نے اسے پالنے میں مدد کی, نہ کہ وہ جس نے اسے پیدا ہوتے ہی یتیم کر دیا. ہادی نے معصومیت سے فاریہ کا ہاتھ پکڑا. مما یہ انکل کون ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فاریہ نے ہادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور عاشر کی طرف دیکھ کر کہا, یہ انکل ایک مسافر ہے ہادی, جو اپنا راستہ بھول گئے ہیں. اب یہ واپس جا رہے ہیں. عاشر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ ہادی کو دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی پوری زندگی ایک بھیانک خواب لگ رہی تھی. وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج ایک 5 سالہ بچے کے سامنے خود کو حقیر محسوس کر رہا تھا. فاریہ صرف ایک بار اسے سینے سے لگا دو. عاشر نے گڑبڑا کر کہا. نہیں کبھی نہیں. فاریہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. آپ نے 5 سال پہلے اپنا حق کھو دیا تھا. اب صرف یہ کاغذات باقی ہیں. دستخط کیجیے اور جائیے یہاں سے. عاشر نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا. اس کے دستخط صرف ایک بزنس ڈیل پر نہیں تھے بلکہ اس کی انا, اس کے خاندان کے فخر اور اس کی اولاد پر, اس کے حق کی دستبرداری پر تھے. جیسے ہی اس نے آخری کاغذ پر سائن کیے فاریہ نے فائل اٹھا لی. اب آپ جا سکتے ہیں. کل میری ٹیم حویلی آئے گی انوینٹری لینے کے لیے. یاد رہے وہاں سے ایک سوئی بھی میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جائے گی. عاشر خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے پیچھے فاریہ کی آواز جو اب حادی پیار سے باتیں کر رہی تھی. عاشر کو محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں موجود دل پتھر کا ہو چکا ہے. راہداری میں چلتے ہوئے اسے دانیال ملا. دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھیمے سے لہجے میں کہا, خانزادہ صاحب, عورت کو جب دکھ دیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن جب اسے رسوا کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جو بڑے بڑے ہتھوں کو پاش پاش کر دیتی ہے. اس نے فاریہ کو رسوا کیا تھا, اب اس کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال لے. عاشر نے کوئی جواب نہیں دیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا. آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اصل قریبی مال و دولت کا جانا نہیں بلکہ اپنی ہی اولاد کی نظروں میں ایک انکل بن کر رہ جانا ہے. فاریہ نے آفس کی کھڑکی سے عاشر کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا. اس نے ہادی کو زور سے بھینچ لیا. اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب کمزوری کے نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کے تھے جس کا ذائقہ بہت کڑوا تھا. مما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہادی نے اس کے آنسو پوچھتے. کچھ نہیں بیٹا, بس آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا. فاریہ نے مسکرا کر کہا. اب ہم اپنے نئے گھر جائیں گے, وہ گھر جہاں آپ کوئی ہمیں نکال نہیں سکے گا. حویلی کے دور دیوار ساکت تھے جیسے کسی بڑے طوفان کے گزرنے کا انتظار ہو. عاشر جب سے آفس سے لوٹا تھا اپنے کمرے میں قید تھا. اس کے کانوں میں ہادی کی معصوم آواز, یہ انکل کون ہے, گونج رہی تھی. اسے رہ کر وہ بات یاد آ رہی تھی جب فاریہ نے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھا تھا اور اسے رخ موڑ لیا. اسی اثنا میں نیچے صحن سے سلمان آغا کی غسیلی انداز میں پکارنے کی آواز آئی. عاشر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا جہاں شہروز اور زبیرہ پہلے سے موجود تھے. عاشر ہی کیا سن رہا ہوں میں, سلمان آغا ویل چیئر پر بیٹھے لرزتی آواز میں بولے. شہروز کہہ رہا ہے کہ تم نے حویلی 2 ٹکے کی لڑکی کے نام چھوڑ دی. تم نے خانزادوں کی غیرت کا سودا کر لیا. عاشر نے ایک ساتھ نگاہ شہروز پر ڈالی جو اب بھی اپنی شرلگے سے باز نہیں آ رہا تھا. ابا جی, غیرت کا سودا میں نے نہیں, ہم سب نے مل کر 5 سال پہلے کیا تھا, اور یہی چیز اسے 2 ٹکے کی لڑکی کی ہے کیونکہ ہم اسے بینکنگ کے ہاتھوں نیلام ہوتے ہوئے بچانے کے قابل بھی نہیں رہے. بھائی آپ کی عقل ماری گئی ہے کیا؟ سنیرا چلائی. اس نے آپ پر جادو کر دیا. عورت کردار کی کیسی تھی ہم سب جانتے ہیں. خاموش ہو جاؤ سنیرا. عاشر کی دھار پر سب کو ساکت کر دیا. تمہیں پتا ہے وہ بچہ کون ہے؟ وہ ہادی, وہ میری تصویر ہے. اسے دیکھ کر کوئی اندھا بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا خون ہے. یہ سنتے ہی شہروز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا. عاشر شکلیں ملنے سے کیا ہوتا ہے, آج کل تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اس نے کوئی کھیل کھیلا ہوگا. تم بھول گئے ڈاکٹر کی رپورٹ. اسی لمحے حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے وہی ڈاکٹر تھی جس نے 5 سال پہلے فاریہ کی رپورٹ تیار کی تھی. اسے دیکھ کر شہروز کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا. عاشر نے حیران ہو کر حیرت سے دانیال کو دیکھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے اطمینان سے ڈاکٹر کو آگے کیا. میں یہاں صرف سچ کا آئینہ دکھانے آیا ہوں. ڈاکٹر صوبیہ آقا جی کو بتائیں کہ اس رات کیا تھا, کیا حقیقت تھی. ڈاکٹر صوبیہ جو خوفزدہ نہیں تھی لرزتی آواز میں بولی. آقا جی مجھے معاف کر دیں. 5 سال پہلے شہروز صاحب نے مجھے 20 لاکھ دیے ہوئے تھے تاکہ میں رپورٹ میں یہ لکھوں
کہ لڑکی 3 ماہ سے حاملہ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ صرف چند ہفتوں کی حاملہ تھی۔ وہ اولاد عاشر خانزادہ کی ہی تھی، مگر شہروز صاحب چاہتے تھے کہ فاریہ کو حویلی سے نکال دیا جائے تاکہ کاروبار میں ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ انکشاف کسی ایٹم بم کی طرح حویلی کے صحن میں بیٹھا۔ سلمان آغا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عاشر نے ایک خونی نگاہ شہروز پر ڈالی جو بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شہروز، عاشر نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ تم نے سب کیا کیا؟ میری بیوی، میری اولاد اور میری زندگی برباد کر دی صرف چند ٹکڑوں کے لیے۔ عاشر، میری بات سنو، شہروز ہتایا۔ کیا سنوں؟ عاشر نے اسے ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم نے میری ہی گھر کی جڑیں کاٹ دی۔ سلمان آغا کا سر جھک گیا۔ ان کا وہ غرور، وہ آغا جی والا روب سب خاک میں مل گیا۔ وہ انسان جو غیرت کے نام پر فیصلے کرتا تھا اپنی ہی اولاد کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حصہ بن گیا۔ عاشر، سلمان آغا کی آواز بہت نئی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا۔ عاشر نے تلخی سے ہنس کر اپنے باپ کو دیکھا۔ معافی مجھ سے نہیں ابا جی، اس عورت سے مانگی جس کی بددعا نے آج بھی ہمیں اس حال تک پہنچا دیا، جس نے سمر کوارٹر میں راتیں گزاری اور جسے آپ نے تھوک نکل کر مارا، جسے آپ نے ٹھوکر مار کر نکالا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر عاشر کو ایک لفافہ تھمایا۔ اس میں ڈی این اے کی اصل رپورٹ ہے جو میں نے ہادی کو پیدا ہوتے ہی کروائی تھی۔ فاریہ کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماضی کے بوجھ تلے دبی رہے، لیکن آج اس کی ضرورت تھی۔ عاشر نے رپورٹ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میرا بیٹا، میرا ہادی بے گناہ ہے۔ زنیرہ، جو اب تک فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے اپنی ان تمام باتوں پر ندامت ہو رہی تھی جو اس نے فاریہ کو کہی تھی۔ دانیال نے جانے سے پہلے عاشر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں خانزادہ صاحب، لیکن زخموں کے نشان باقی رہتے ہیں۔ فاریہ نے آپ کو وہ سب دیا جو آپ سے چھن گیا تھا، لیکن اسے اب وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس نے 5 سال پہلے کھو دیا۔ دانیال کے جانے کے بعد حویلی میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ سلمان آغا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شہروز کو ملازمین نے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا اور عاشر وہیں صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش دوبارہ شروع ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 5 سال پہلے تھی، مگر آج فاریہ باہر نہیں تھی، وہ بلندیوں پر تھی اور عاشر اپنے ہی حویلی میں ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل فاریہ کے پاس جائے گا۔ اس بار وہ بزنس ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح اپنی سزا کا مطالبہ کرنے جائے گا۔ اسے پتا تھا فاریہ اسے معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ ہادی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کا باپ اب بزدل نہیں رہا۔ رات بھر عاشر حویلی کے صحن میں بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں فاریہ کے قدم پڑے تھے۔ اس سمر کوارٹر کی وہ شکستہ دیواریں یاد آئیں جن سے لگ کر فاریہ روتی تھی۔ اسے اپنا وہ عالیشان بیڈ روم یاد آیا جہاں اس نے ایک رات فاریہ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور پھر اسے بے پناہ تنہائی کے حوالے کر دیا۔ فاریہ، اس نے بارش کی شور میں سرگوشی کی، کاش میں وقت کو پیچھے موڑ سکتا، کاش میں اس رات تمہارا ہاتھ تھام لیتا، مگر وقت کبھی واپس نہیں موڑتا۔ اگلی صبح اسے ایک نئی جنگ لڑنی پڑی، ایک ایسی جنگ جہاں دشمن کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا ضمیر اور وہ عورت تھی جو اب محبت کرنا بھول چکی تھی۔ ایف ایس گروپ کے آفس کا ماحول آج بدلا ہوا تھا۔ فاریہ اپنی میز پر بیٹھی شہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی ایک جگہ پر نہیں ٹکی تھی۔ آج اسے اطلاع ملی تھی کہ سلمان آغا اور عاشر اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے دانیال کو منع کیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ باپ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دانیال نے اشارہ کیا اور ویل چیئر پر بیٹھے سلمان آغا اور ان کے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتا عاشر اندر داخل ہوا۔ فاریہ اپنی کرسی سے نہیں اٹھی۔ اس نے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سلمان آغا جن کی ایک پکار پر حویلی رستی تھی، آج جھکے ہوئے کندھوں سے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ایک سوالی بن کر آئے تھے۔ عاشر کی آنکھیں سرخ تھیں جسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ سلمان آغا نے بوجھل آواز میں بات شروع کی، بیٹی فاریہ۔ فاریہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دیکھا، انہیں روک دیا۔ آقا جی، میرا نام فاریہ، آپ کی زبان پر جستا نہیں۔ 5 سال پہلے جب میں آپ کی باتوں میں گری تھی تب آپ نے مجھے بد کردار کہہ کر پکارا تھا۔ آج مجھے صرف میڈم سی ای او کہیے کیونکہ ہمارا رشتہ اب سے کاروبار کا ہے۔ سلمان آغا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ان کے سفید کرتے پر گرا۔ میں گنہگار ہوں بیٹی، میں نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی۔ شہروز کی سازش نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے حویلی نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی نسل کا وہ بچہ دے دو جسے میں نے ٹھکرایا تھا۔ مرنے سے پہلے میں اسے اپنا نام دینا چاہتی ہوں۔ فاریہ نے میز پر رکھی پینسل کو انگلیوں میں گھمایا۔ نام؟ آغا جی، ہادی کا ایک نام ہے، ہادی فاریہ۔
اسے کسی ایسے خاندان کے نام کی ضرورت نہیں تھی جس کی بنیادی جھوٹ اور ظلم پر کھڑی ہو. آپ کو وارث چاہیے نا، وہ وارث جو آپ کے جنازے کو کندھے دے. ہادی وہ کندھا نہیں بنے گا جو اس کی ماں کے رسوائی کا باعث بنا. عاشر تڑپ کر آگے بڑھا. فاریہ، ابا جی کو معاف کر دو، وہ بیمار ہے اور مجھ جیسی جتنی سزا دینی ہے دے دو. میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی ہے، شروع سے سچ سامنے آ گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہادی میرا بیٹا ہے اور میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جس کا وہ حقدار ہے. حقدار؟ فاریہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس کی آواز میں چٹان جیسی سختی تھی. حقدار وہ تب تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، جب اسے ایک پاک کی پہچان چاہیے تھی. آج وہ ایک ایسی سلطنت کا مالک ہے جس کے سامنے آپ کی حویلی کی کوئی اوقات نہیں. عاشر صاحب، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ 5 سال بعد آئیں گے، 2 سال 2 آنسو بہائیں گے اور میں سب کچھ بھول کر آپ کے پیچھے پیچھے حویلی آ جاؤں گی؟ عاشر نے گڑبڑا کر کہا. میں تمہیں دوبارہ نکاح میں لینا چاہتا ہوں. میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو میں نے کبھی نہیں دیا. فاریہ نے سر کہکا لگایا. نکاح؟ آپ نے تو نکاح کی لاج اس وقت بھی نہ رکھی جب میں آپ کے گھر میں تھی. آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا. آپ نے اپنی ہی لمح سے انکار کر دیا. آج آپ کس منہ سے نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ فاریہ کسی کی بنی نہیں بن سکتی، وہ مر چکی ہے. دانیال جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا. ہادی نے اپنا دادا اور باپ کو دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی. ہادی بیٹا، عاشر نے لرزتی آواز میں پکارا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلائے. ادھر آؤ، میں تمہارا بابا ہوں. ہادی نے ڈر کر فاریہ کے پلو کو پکڑ لیا. مما، یہ انکل پھر آ گئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ جملہ عاشر کے دل کے پار ہو گیا. اس نے اپنے ہاتھ وہیں گرا دیے. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا اپنا خون اسے ایک ڈراؤنا اجنبی سمجھ رہا تھا. سلمان آغا نے روتے ہوئے کہا. فاریہ، ہمیں اتنی بڑی سزا مت دو، ہمیں حویلی میں رہنے کی جگہ دے دو. ہم تمہارے قدموں میں پڑے رہیں گے. بس ہمیں اس بچے سے دور مت کرنا. فاریہ نے ایک گہری سانس لی. اس نے میز سے حویلی کے کاغذات اٹھائے اور انہیں سلمان آغا کی گود میں رکھ دیا. یہ لیں آپ کی حویلی کے کاغذات. میں نے اپنا فرض اتار دیا ہے. جس حویلی نے مجھے نکالا تھا میں نے اسے مزید خرید کر آپ کو خیرات میں دے دیا. آپ وہاں رہیں آرام سے. سنیرا اور شہروز کا حساب میں نے برابر کر دیا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا. وہ رکی اور عاشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. ہادی کبھی اس حویلی میں نہیں جائے گا. وہ میرا بیٹا ہے اور رہے گا. آپ اسے دور سے دیکھ سکتے ہیں مگر اسے کبھی چھو نہیں سکیں گے. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. عاشر نے سمجھ لیا کہ اب کچھ نہیں بچا. اس نے فاریہ کے سامنے سر جھکا دیا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاریہ، ہم اسی کے لائق ہیں. تم نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہم ہار چکے تھے اور ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جو کبھی ہمارا تھا. سلمان آغا کی ویل چیئر کو عاشر نے موڑا. وہ دونوں بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں باہر نکلے تھے. دروازے پر پہنچ کر عاشر ایک بار مڑا. فاریہ، اگر کبھی ہادی نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو کیا تم اسے سچ بتاؤ گی؟ فاریہ نے ہادی کو گود میں اٹھائے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا. میں اسے بتاؤں گی. اس کا باپ ایک بزدل شخص تھا جس نے وقت آنے پر سچ کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس کی ماں ایک ایسی عورت تھی جس نے اسے پوری دنیا میں لڑ کر ایک نام دیا. عاشق خاموشی سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی فاریہ کی بہت ہمت جواب دے گئی تھی. وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور ہادی کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. دانیال نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا. تم جیت گئی ہو فاریہ، دانیال نے دھیمے لہجے میں کہا. جیت؟ فاریہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. دانیال، ایسی جیت میں ہمیشہ ایک کرہ باقی رہتی ہے. وہ یاسیت سے بولی. 3 ماہ بعد ایک شام جب آسمان پر بادل گہرے تھے اور ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی، عاشر اپنی فیکٹری کے باہر کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا. اچانک ایک کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سے سامنے آ کر رکی. گاڑی کا دروازہ کھلا اور فاریہ باہر نکلی. عاشر اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا. فاریہ، تم یہاں اس حال میں؟ اس کی نظر فاریہ کے بھیگے بالوں اور سادہ لباس پر تھی. فاریہ خاموشی سے اسے قریب آئی. میں نے سنا ہے کہ آپ نے حویلی میں شفٹ ہونے سے انکار کر دیا اور آپ اپنی فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا کہتے ہیں. عاشر نے نظر جھکا لی. میں اس حویلی کا مستحق نہیں تھا فاریہ، وہ تمہاری محنت کی کمائی ہے. میں اب اپنی محنت سے ایک ایک اینٹ جوڑ کر اپنے گھر بنانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر، جب میں ہادی کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے شرمندگی نہ ہو. فاریہ نے ایک قدم اور قریب بڑھایا. اور اگر ہادی کو اپنے بابا کی ابھی ضرورت ہو تو؟ عاشر نے تڑپ کر اسے دیکھا. کیا مطلب؟ وہ روز آپ کے بارے میں پوچھتا ہے. فاریہ کی آواز بھر آئی. میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت روکا، مگر وہ ان کا رشتہ ہے عاشر، وہ نہیں مانتا. عاشر کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میں نے بہت برا کیا تم لوگوں کے ساتھ فاریہ، میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں.
فاریہ نے ایسے سے عاشر کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس نے عاشر کے پورے وجود میں ایک بجلی سے دوڑا دی۔ دانیال نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ انتقام کو سکون نہیں دینا، صرف خالی پن بھرنا ہے۔ میں نے تمہیں تڑپتے دیکھا، پچھتاتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے اپنے باپ کے غرور کو پیچھے چھوڑ کر انسانیت کا راستہ چنا ہے۔ عاشر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فاریہ، کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ میں وہ سب کرنا چاہتا ہوں جو میں 5 سال پہلے نہ کر سکا۔ میں تمہارا شوہر بن کر، تمہارا محافظ بن کر جینا چاہتا ہوں۔ ہادی کے بابا کو ایک موقع اور ملنا چاہیے۔ فاریہ کے لہجے میں اب وہی پرانی محبت جھلک رہی تھی۔ عاشر نے بے اختیار فاریہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، مگر آج یہ بارش جدائی کی نہیں، ملاپ کی تھی۔ فاریہ نے اپنا سر عاشر کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں فاریہ کا نام پکار رہی تھی۔ I love you فاریہ، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا، مگر میں بزدل تھا، مجھے معاف کر دو۔ عاشر نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی۔ فاریہ نے سر اٹھا کر عاشر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف محبت تھی۔ معاف کیا، کیونکہ محبت سزا دینے کے لیے نہیں، زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے۔ عاشر نے جھک کر فاریہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، جس میں بوسوں کی پیشانی اور آنے والے کل کے وعدے تھے۔ 1 ہفتے بعد حویلی کو دوبارہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن اس بار گھر کے ملکہ کی واپسی تھی۔ سلمان آغا صحن میں بیٹھے ہادی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہادی اب انہیں دادا ابو کہہ کر پکار رہا تھا۔ سنیرا اور شہروز کو حویلی سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور حویلی کی فضا اب زہر سے پاک تھی۔ عاشر اور فاریہ بالکنی میں کھڑے یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے۔ عاشر نے فاریہ کے کندھے کے گرد بازو حمل کیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم جانتی ہو فاریہ، عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا، اس رات جب تم بجلی کی ڈر سے میرے کمرے میں آئی تھی، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری زندگی ہو، مگر میں اپنی انا کے جال میں پھنس گیا۔ فاریہ نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اور اب اس انا کا کیا مطلب؟ عاشر نے اسے اپنی طرف موڑا اور اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ انا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، اب اس حویلی میں صرف تمہاری حکمرانی جائے گی۔ فاریہ نے ہنس کر اپنا سر اسے کندھے پر ٹکا دیا۔ حکمرانی نہیں عاشر، صرف محبت۔ عاشر نے اسے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو پھر کیا خیال ہے، اس ادھوری رات کی کہانی کو مکمل کریں؟ فاریہ شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ دور سے ہادی کی کھلکھلاتی ہوئی آواز اور سلمان آغا کی کہکہے حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی زندگی کا مزہ سنا رہے تھے۔